تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ آج دیکھ لیں کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو صحت ہے مگر شکر نہیں ہے، صحت نہیں ہے تو دولت ہے مگر پھر بھی شکر نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کے خوش قسمت بھی ہوں گے جن کو اللہ نے صحت بھی عطا فرمائی، دولت بھی عطا فرمائی، اولاد بھی عطا فرمائی اور جہان کی دیگر نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، مگر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ہر حال میں بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے سے بھی بندے کے رزق کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، فرمایا جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے ہم نعمتوں کے اندر مزید برکت پیدا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ تھوڑے رزق پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ رزق پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ بندوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ بندہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو بندے کو بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ مثلا والدین ہیں تو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ والدین نے پرورش کی، انہوں نے تربیت کی، تعلیم دی، تو اس پر اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اپنا اولاد کو۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرے جس حال میں بھی ہو۔ ایک کسی بزرگ کے مرید تھے تو ان کے گھر کی چوری ہو گئی، توجہ ہے؟ جب چوری ہوئی تو انہوں نے اپنے شیخ کامل کو خط لکھا، حضور چور آئے میرے گھر کا سامان اور مال چرا کر لے گئے۔ تو پیر صاحب نے خط کے جواب میں ارشاد فرمایا، آگے لکھ کر بھیج دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت گھر میں چور آئے، سامان لے گئے، مال لے گئے، میں شکر ادا کروں؟ فرمایا ہاں تم شکر ادا کرو اس بات پر کہ چور تمہارا مال چرا کر لے گئے، کہیں شیطان آ کر تمہارا ایمان تو نہیں چرا کر لے۔ اس بات پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی طرح ایک بزرگ کے مرید تھے، جیل کے اندر چلے گئے کسی معاملے میں، تو خط لکھا، حضور میں جیل کے اندر گیا ہوں، اب میرے لیے دعا فرمائیں، کوئی وظیفہ بتلائیں جس سے کوئی رہائی کی صورت ہو سکے۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضور اس حال میں بھی اللہ کا شکر؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے جسم کو مقید کیا ہے، تمہارا دماغ تو اس نے مقید نہیں کیا، تمہارا دماغ تو آزاد ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، جس جیل کے اندر وہ مرید تھا اس جیل کے اندر کوئی اور کافر قیدی بن کر آتا ہے۔